باشندگان یونین کونسل کلنجر، یونین کونسل لدرمنگ، یونین کونسل بیڑ اور یونین کونسل ککوتری تربیلا جھیل کے مشرقی کنارے پر آباد تربیلا ڈیم کے اپ اسٹریم متاثرین ہیں۔ علاقہ پہاڑی، بنجر اور بارانی ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے قطعات اراضی کے مالک ہیں، جس سے زرعی پیداوار خاندان کی کفالت کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ تعلیم اور ہنر کے فقدان کے باعث لوگ دور دراز شہروں میں ہوٹلوں اور کارخانوں میں دیہڑداری پر کام کرنے کے لیے ہجرت پر مجبور ہیں۔ سال 1974 میں تربیلا جھیل میں پانی روکا جانے کی وجہ سے اس کے گرد نواح میں واقع زرخیز زرعی زمین زیر آب آ گئی، آباء و اجداد کی قبریں ڈوب گئیں، قرب و جوار میں موجود سہولیات ختم ہو گئیں۔ یونین کونسل کلنجر کے 2 گاؤں سوابی اور میرا میں بجلی موجود تھی، جو ڈیم کی تعمیر سے جھیل کی نظر ہو گئی۔ تربیلا جھیل میں پانی بھرے جانے سے قبل اس علاقے میں قیام پاکستان سے پہلے فرنگی دور کی ایک سڑک موجود تھی۔ ہری پور شہر تک کا فاصلہ 15 کلومیٹر اور کرایہ 125 روپیہ تھا۔ لوگ بآسانی تحصیل، ضلعی ہیڈ کوارٹر، صوبائی ہیڈ کوارٹر اور ملک کے دیگر شہروں سے حصول روزگار کے لیے سفر کر لیتے تھے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر سے زیر آب آنے کے بعد 18 سال تک یہ علاقہ ملک کے دیگر حصوں سے کٹا رہا، جس میں ایک نسل جوان ہو جاتی ہے۔ خشکی کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ، خاص طور پر خواتین اور بچے، دلدل میں دھنس دھنس کر ذلیل اور خوار ہوتے رہے۔ 18 سال کے بعد متبادل سڑک بنائی گئی، جو دشوار گزار پہاڑی سلسلوں سے گزرتی ہے۔ صرف کلنجر سے ہری پور 424 موڑوں پر مشتمل 60 کلومیٹر کا سفر 2.5 گھنٹوں میں طے ہو جائے تو غنیمت سمجھا جاتا ہے، جبکہ آمد و رفت کی مد میں لوگ ابھی تک کروڑوں روپے کا تاوان برداشت کر چکے ہیں۔ سیاسی رہنماؤں نے ان لوگوں کے بل پر بڑی بڑی مسندیں پائی۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والوں میں گور ایوب خان وزیر خارجہ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، عمر ایوب خان وفاقی وزیر خزانہ رہے، راجہ جارج سکندر زمان مرحوم بجلی اور پانی کے مرکزی وزیر رہے، پیر صابر شاہ صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے مشیر خاص رہے۔ آج بھی پیر صابر شاہ صوبائی اسمبلی کے ممبر اور سردار مشتاق قومی اسمبلی کے ممبر اور بجلی اور پانی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ لیکن ان نامور سیاستدانوں نے لوگوں کی حالت زار کو بدلنے یا اس میں بہتری لانے کے بارے میں غالباً کبھی سوچنے کا تکلف ہی گوارا نہ کیا ہوگا۔ علاقے کی بدقسمتی یہ ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلی میں کبھی اس علاقے کا ذکر ہی سننے میں نہیں آیا۔ راستے اور تمام دیگر بنیادی سہولیات مسدود ہونے کے باوجود اس علاقے کو متاثرہ علاقے کی صف میں شامل ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی سہولت کے مستحق سمجھا گیا۔ حکومت کی عدم توجہی اور سیاسی اکابرین کی غفلت کا یہ حال ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ لڑکیاں لڑکوں کے دوش بدوش اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں یونین کونسل کلنجر اور یونین کونسل لدرمنگ کی بچیوں کے لیے پرائمری سے آگے تعلیم کے دروازے بند ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کی عمارت تعمیر ہوئے 4 سال گزر گئے، لیکن اس میں تعلیمی سلسلہ شروع نہ ہو سکا۔ لڑکوں کے لیے ہائی اسکول کی عمارت تو موجود ہے، لیکن پرنسپل، سائنس ٹیچر، کمپیوٹر ٹیچر سمیت 11 اسامیاں عرصہ دراز سے خالی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے کھیل کود اور مثبت تفریح کے مواقع تو دور کی بات ہے، 80 کلومیٹر گردنواح میں کوئی کالج موجود نہیں۔
جس کی وجہ سے علاقے کے ذہین طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نوجوان اپنا مستقبل تاریک دیکھ کر بے راہ روی اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ طبی سہولیات کے حوالے سے اس علاقے کی صورتحال نگفتہ بہ ہے۔ شہر سے دور دشوار گزار ذرائع آمد و رفت کے باعث صورتحال اس وقت مزید سنگین ہو جاتی ہے جب زچگی کی صورت میں مریضہ راستے ہی میں دم توڑ دیتی ہے۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ 10 سال قبل ایک غیر سرکاری تنظیم سیو دا چلڈرن کی مہربانی سے اسپتال کی عمارت تو تعمیر ہو گئی، لیکن حکومت کی عدم توجہی سے اسپتال میں فراہم کیے گئے آلات زنگ آلود ہو چکے ہیں، لیکن سٹاف کی تعیناتی عمل میں نہ آ سکی۔ ایک طویل عرصہ پسماندگی اور اذیت ناک صورتحال سے متاثر رہنے کے بعد 2008 میں حکومت نے ہائیڈل پاور کی رائلٹی کا 5% حصہ متاثرہ علاقے کی ترقی کے لیے مختص کیا، لیکن مذکورہ رقم عوام کی بحالی اور فلاح و بہبود پر خرچ ہونے کی بجائے کرپشن کی نظر ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں نے اس رقم کی بندر بانٹ کر کے گروہی سیاست کے فروغ کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ اس سے علاقے میں مایوسی، نفرت، گروہی کشمکش اور دشمنی پڑنے کا احتمال ہے اور علاقہ پسماندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جائے گا۔ علاقے کے عوام نے بذریعہ پریس اور وفود اپنے ممبر صوبائی اسمبلی اور دیگر اعلیٰ حکام سے متعدد بار رابطہ کیا کہ ہائیڈل پاور پرافٹ سے حاصل شدہ رقم مذکورہ 12 یونین کونسلوں میں ترقیاتی پروگراموں پر خرچ کی جائے تاکہ ان متاثرہ عوام کو زندگی کی بنیادی سہولیات سے مستفید کیا جا سکے، لیکن علاقے کی عوام کی ہر کوشش رائے گاں چلی گئی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مایوسی کی فضا کو توڑ کر سرکاری اہلکاروں اور سیاسی اکابرین کی زیادتیوں سے آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچنے والے نقصان سے بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا پڑے گا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ ظلم آئندہ بھی اس علاقے کے ساتھ جاری رہے گا۔ ماسوائے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، دوسرا کوئی ہماری محرومیوں کا ازالہ کرنے نہیں آئے گا۔ ہم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے باعزت زندگی گزارنے کا حق چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کی گئی زیادتیوں اور ظلم کا تدارک کرنے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پسماندہ یونین کونسل کے متاثرین کے کاندھوں سے مالی بوجھ کم کرنے کے لیے ہائیڈل پاور پرافٹ کی رقم سے بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی جائے۔ بچیوں کے لیے ووکیشنل سینٹر، ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیے جائیں۔ لڑکوں کے لیے ٹیکنیکل اور ڈگری کالج قائم کیا جائے۔ کم از کم آئندہ 15 سال تک پروفیشنل اور اعلیٰ تعلیم اور ملازمتوں کے حصول کے لیے کوٹا مخصوص کیا جائے۔ یونین کونسل سطح پر علاج معالجے کے لیے بنیادی طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ طویل اور دشوار گزار سفر کو کم کرنے کے لیے سید پور جم کے مقام پر پل تعمیر کیا جائے۔ نوجوانوں کے لیے مثبت تفریح فراہم کرنے کے لیے کھیل کے گراؤنڈ تعمیر کیے جائیں۔ یونین کونسل کلنجر، یونین کونسل لدرمنگ اور ککوتری کو تحصیل غازی کے بجائے تحصیل ہری پور کے صوبائی حلقوں کے ساتھ لگایا جائے۔
باشندگان یونین کونسل